السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارے شہر میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ ایک مسلم میت کا مسلمان قبرستان میں تدفین نہ ہو کر شمشان گھاٹ میں تدفین ہونے کا واقعہ ہے۔ اس میت کے ذمہ داروں نے کئی قبرستان کے ذمہ داروں سے بات کی، لیکن قبرستانوں کے ذمہ داروں کے دل اس درجہ سخت ہو چکے تھے کہ ان لوگوں نے صاف منع کر دیا اور اجازت نہیں دی تدفین ہونے کی، جس کے نتیجے میں اس میت کو لے جا کر شمشان گھاٹ میں دفن کیا گیا۔ قبرستان کے ذمہ داروں کو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ قبرستان کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں، آپ قبرستان کے نگران کار ہو سکتے ہیں، آپ قبرستان کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، جاگیردار نہیں ہو سکتے۔ آپ قبرستان کے ناظم ہو سکتے ہیں، آپ قبرستان کے خادم ہو سکتے ہیں، حاکم نہیں ہو سکتے۔ آپ قبرستانوں میں ویسا تصرف نہیں کر سکتے جیسا آپ اپنی ذاتی ملکیت کے اندر کرتے ہیں۔ صاحب، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ذرا ان کو دفن کرنے کی اجازت دی جائے، تو صاف منع کر دیتے ہیں کہ یہ قبرستان ہمارے محلے والوں کا ہے، یہ قبرستان اس مسجد والوں کا ہے، اس مسجد کے مصلیوں کو ہی یہاں پر دفن ہونے دیا جائے گا، یہاں کے محلے کے رہنے والوں کو ہی یہاں پر دفن ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، انتظامی اعتبار سے اگر تھوڑی بہت سختی برتی جائے ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی سخت دلی اور پتھر دلی کی وجہ سے مسلم میتوں کو شمشان گھاٹوں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے سروں کو شرم سے جھکا دینے والا واقعہ۔ دوسری بات، کئی قبرستان ایسے ہیں کہ اگر وہاں پر دفن کی بات کی جائے تو ہزاروں روپیوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور معاف کرنا، اگر کسی آستانے پر یا کسی اچھی جگہ پر دفن کرنے کی بات کی جائے تو منہ بولی رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور وہ پیسے لے کر قبرستانوں کا کام نہیں کیا جاتا۔ قبرستان کی آج بھی حالت زار ویسی کی ویسے ہی رہتی ہے جیسے پہلے تھی۔ یہی وجہ ہے شراب پینے والوں کو سب سے اچھی جگہ قبرستان نظر آتی ہے، جوا کھیلنے والے قبرستان میں آ رہے ہیں، پتنگ اڑانے والے قبرستان میں آ رہے ہیں۔ نوبتیں یہاں تک آ گئی، بستی کے لیڈر، کبھی کبھی قبرستان کے ذمہ دار اور روڈی قسم کے لوگ قبرستانوں پر اس درجہ قبضہ کر رہے ہیں کہ قبرستان جو بڑے بڑے تھے اب لوگوں کے قبضہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہوتے وہ بالکل چھوٹے ہو چکے ہیں، سکڑ چکے ہیں، اور قبروں کے اوپر ان قبضہ کرنے والوں نے اپنی عالیشان بلڈنگیں بنا رکھی ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ لاشعوری کے عالم میں، وقف بورڈ کی انتظامیہ اس سلسلے میں غفلت میں ہے۔ اس لیے قبرستان کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کیا جائے، وہاں پر تدفین کی عام اجازت دی جائے۔ اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ شہر کے اندر جتنے قبرستان ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں 98% قبرستان ایسے ہیں جو وقف کی جائیداد ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، لیکن ایسی وقف کی جائیدادوں میں بھی مسلمانوں کو دفن ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ اور آخری گزارش ان لوگوں سے ہے جو مساجد بنانا چاہتے ہیں، مدارس بنانا چاہتے ہیں، یتیم خانہ بنانا چاہتے ہیں، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، مسجدیں بنانے والے بہت ہیں، یتیم خانے بنانے والے بہت ہیں، مدارس بنانے والے بہت ہیں، قبرستان کے لیے جگہوں کو وقف کرنے والے لوگوں کی کمی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، اور اس سلسلے میں توجہ دینے کی اس لیے بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے لیکن ڈھنگ کا ایک قبرستان نہیں ہے۔ اس لیے قبرستان بنانے اور قبرستان کے لیے جگہ وقف کرنے کے سلسلے میں بھی توجہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔